آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تقرری روکنے کی خاطر پچھلے برس ان کے خاندان کا ڈیٹا لیک کرنے میں ملوث نیٹ ورک میں ملوث ملزمان انجام کو پہنچتے نظر آتے ہیں۔ سینئر صحافی عمر چیمہ کی رپورٹ کے مطابق نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے اہل خانہ کا ڈیٹا غیر مجاز انداز سے حاصل کرنے پر عدالت میں اپنے 4 ملازمین کے خلاف فوجداری شکایت درج کرا دی ہے، جس کے بعد ملزمان کے خلاف فوجداری کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ خیال رہے کہ ڈیٹا کی چوری آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے تقرر سے کچھ عرصہ قبل ہوئی تھی اور اس ڈیٹا کو ایف آئی اے کی امیگریشن ریکارڈ کے ذریعے یہ معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا کہ فیملی نے کن ملکوں کا سفر کیا۔ ابتدائی طور پر 8 اہلکاروں کو ملزم ٹھہرایا گیا تھا اور ان میں سے 6 کے خلاف انویسٹیگیشن کی گئی تاکہ انکوائری کی جا سکے۔ ڈائریکٹر رینک کے ایک افسر سید امیر حسین بخاری سمیت 4 ملزمان کو قصوروار ٹھہرایا گیا تھا۔ ان ملازمین کے خلاف شکایت نادرا آرڈیننس 2000 کے سیکشن 31 کے تحت فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کی عدالت میں دائر کی گئی ہیں۔ شکایت میں قرار دیا گیا ہے کہ ملزمان نے شہریوں کے ڈیٹا تک غیر قانونی اور غیر مجاز انداز سے رسائی حاصل کر کے واضح طور پر ایس او پیز کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ اقدامات نادرا امپلائیز ریگولیشن 2002 کے ضابطہ نمبر 3 کی خلاف ورزی ہے۔ یہ اقدام نادرا آرڈیننس کے سیکشن 30 1 اور 1 کے تحت جرم ہیں، لہٰذا ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ خیال رہے کہ خبر سب سے پہلے جیو نیوز کے اعزاز سید نے بریک کی تھی۔ اس پر نادرا نے ڈیٹا لیک کیے جانے کی تصدیق کی تھی اور یہ واقعہ اس وقت ہوا جب اس وقت ادارے کے چیئرمین طارق ملک بیرون ملک تھے۔ انہوں نے معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا تھا اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا وعدہ کیا تھا۔ قصوروار قرار دیے جانے والے ملازمین کے خلاف چیئرمین ہی کی نگرانی میں شکایت مجسٹریٹ کے پاس درج کرائی گئی تھی۔ نادرا کے ڈائریکٹر کے علاوہ 3 جونیئر ملازمین کو اس واقعے میں ملزم قرار دیا گیا ہے۔ ادارے کے ڈائریکٹر عامر نے اسلام آباد سے آرمی چیف کی فیملی کے 2 ارکان کی تفصیلات حاصل کی، جبکہ دیگر ملازمین نے کوہستان، ڈیرہ اسماعیل خان اور کولو میں اپنی متعلقہ پوسٹنگ کے مقام سے ایسا کیا۔ نادرا نے انکشاف کیا کہ آرمی چیف کے فیملی ریکارڈ تک اس کے سسٹم کے ذریعے رسائی حاصل نہیں کی گئی۔ یہ اقدامات اس وقت بینکوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز جیسے 9 دیگر اداروں نے بھی کیا تھا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ان اداروں سے جن لوگوں نے ریکارڈ تک رسائی حاصل کی تھی ان کی نیت کا تعین کرنے کے لیے کسی انکوائری کا حکم دیا گیا یا نہیں۔ نادرا کی جانب سے درج کرائی گئی شکایت کے ساتھ انکوائری رپورٹس بھی منسلک کی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر عامر کے خلاف ٹھوس شواہد ملے ہیں کیونکہ انہوں نے آرمی چیف کی فیملی کے 2 شناختی کارڈ کی تفصیلات اپنے ایک ماتحت رحمان محمود بھٹ کو ٹیکس کیے تھے۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد اس نے ان کے پاسپورٹ نمبر مانگے۔ انہوں نے انکوائری کمیٹی کو بتایا کہ کوئی شخص فیملی ٹری کے بارے میں پوچھنے آیا تھا کیونکہ ان کے خاندان کا ایک فرد ڈیٹا سے غائب تھا اور اس نے یہ معاملہ محمود بھٹ کو معمول کے سوال کے طور پر ریفر کر دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ پاسپورٹ نمبر کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ پیغام محمود بھٹ کو غلط طور پر بھیجا گیا تھا۔ یہ پیغام ان کی اہلیہ کے لیے تھا کیونکہ ان کا خاندان بیرون ملک جانے والا تھا اور انہیں کچھ مدد کی ضرورت تھی۔ تاہم اس ڈیٹا لیک کے ماسٹر مائنڈز کے حوالے سے تاحال تحقیقات جاری ہیں۔ یاد رہے کہ اکتوبر 2022 میں 5 سینئر لیفٹیننٹ جنرلز کا پاکستان کے نئے آرمی چیف کے عہدے کے لیے مقابلہ تھا۔ اس دوران نادرا کے ایک جونیئر ڈیٹا انٹری آپریٹر فاروق احمد نے مبینہ طور پر جنرل عاصم منیر شاہ کے خاندان کی خاتون رکن کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کی اور خاندان کی تفصیلات اور شناختی کارڈ نمبر اکٹھے کیے۔ اس ڈیٹا کو بعد میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے بارڈر مینجمنٹ سسٹم میں خاندان کے بین الاقوامی سفری مقامات کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ موجودہ وزیر اعظم نے جھوٹے دعوے کے ماخذ کی نشاندہی کے لیے تحقیقات کا آغاز کیا جو حکام کو نادرا میں غیر قانونی ڈیٹا رسائی تک لے گئے۔ نتیجے کے طور پر نادرا کے ملازمین فاروق احمد جونیئر ایگزیکٹو، رحمان بٹ ڈپٹی ڈائریکٹر، رشید احمد اسسٹنٹ ڈائریکٹر، سیف اللہ ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ساجد سرور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اور ایم علی ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو معطل کر دیا گیا تھا اور چیئرمین نادرا طارق ملک نے ان کے خلاف انکوائری کا حکم جاری کیا تھا۔ ابتدائی طور پر انکوائری کی نگرانی ریٹائرڈ بریگیڈیئر خالد لطیف نے کی جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے قریبی ساتھی پائے گئے۔ بعد میں لطیف کو مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے سینئر افسر علی جاوید سے تبدیل کر دیا گیا تھا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।